کیونکہ یہ اللہ کی حجت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں بولتے. یہی تو کہا تھا کہ یفعل من یشاء، حدیث طارق میں امیر المومنین نے طارق سے کہا تھا کہ یاد رکھنا اے طارق، امام جو ہوتا ہے یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَإِذَا شَاءَ اللَّهُ شَاءَ، جب وہ چاہتا ہے تبھی اللہ جب اللہ چاہتا ہے تبھی وہ چاہتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی چاہت کو امام کہتے ہیں، اللہ کی چاہت کو امام کہتے ہیں. اللہ اکبر. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں سمجھتے ہیں، اب دیکھیے شاعری کے اعتبار سے اور خوش ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. امام حسین نانا کی گود میں بیٹھے ہیں، راہب آیا، بیٹے نہیں ہیں، کہا تمہارے بیٹے نہیں ہوں گے، اللہ نے کہہ دیا نہیں ہوں گے، حسین نے کہہ دیا ہوں گے. بعض دفعہ اس کو تصور میں مقابلے پہ لے آتے ہیں، یعنی کہ اللہ نہیں چاہ رہا لیکن حسین چاہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ اور حسین کا جو عشق ہے اس سے بہت بالا تر ہے، اتنا بالا تر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا ان کی چاہت میں جدائی آ جائے. بات یہ تھی کہ اللہ کو بتانا تھا کہ لوح محفوظ پہ لکھا کیسے جاتا ہے. لوح محفوظ پہ بلینک تھا، یہ نہیں لکھا تھا کہ اولاد نہیں ہے. جیسے آپ پاسپورٹ کا فارم بھرتے ہیں، کوئی آفیشیل فارم بھرتے ہیں، اس پہ بلینک ہوتا ہے کتنی اولاد ہے آپ کی. اب اگر اولاد نہیں ہے تو آپ بلینک چھوڑ دیں گے، اولاد ہوگی تو آپ لکھ دیں گے. لوح محفوظ پہ بلینک چھوڑے ہوئے تھے، جان کے چھوڑے ہوئے تھے، تاکہ دنیا میں جب وقت آئے تو پتہ بھی تو چلے کہ اللہ کی چاہت کسے کہتے ہیں، اللہ کی مشیت کسے کہتے ہیں، اب اللہ کے قلم کسے کہتے ہیں. حسین اللہ کا قلم نہیں، حسین کی نگاہیں اللہ کا قلم ہے. حسین نے لوح محفوظ کو دیکھا، بیٹوں کے نام لکھتے چلے آگے. تو چاہت سمجھانی تھی. چاہت کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی چاہت کو حسین کہتے ہیں.